مسیح خداوند کے زندہ جلالی برکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج عید القیامت المسیح کا دن ہے، اور یہ بہت بڑا دن ہے۔ اتنا بڑا کہ آپ دیکھیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو آج جیسی دنیا دکھ رہی ہے ویسی نہ ہوتی۔ اس کو بڑا دن کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بے شک کرسمس بھی ایک بہت بڑا دن ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا، لیکن یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو آج ہم کہہ لیں کہ آج ہم کرسمس کو سیلیبریٹ نہ کرتے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے، اور اس کو یہ ایک فتح، خداوند یسوع مسیح ایک فاتح کی حیثیت سے جو ہے نا مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں۔ اور پولس رسول جیسے فرماتا ہے پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کے 14 آیت میں کہتا ہے، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے۔ اگر مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو ہماری منادی بھی بے فائدہ، ہمارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، مسیحیت جو ہے یہ دو کہہ لیں کہ یہ مسیح کے ایمان کی دو بنیادیں ہیں۔ مین جو بنیادیں ہیں یہ دو ہی ہیں، مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا اور مسیح کا مصلوب ہونا۔ اگر ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 16 باب پہلی آیت سے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں، اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہی اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ آمین۔ میرے عزیزو، جو متن آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے مرکز 16 باب پہلی آیت سے، لکھا ہے کہ اس سے ہم جو ہے نا چند باتیں سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے جو فیتھ ہے، ایمان ہے، وہ کیا ہے۔ اس بارے میں پہلی چیز ہمیں جو ملتی ہے وہ ہے خوشبودار چیزیں مول لیں۔ دیکھیں، عبرانی زبان میں خوشبو کہتے ہیں حنا، حنا، اور یہاں سے ایک لفظ نکلا ہے، آرٹ نکلا ہے حنوط کاری کا۔ حنوط کاری جیسے کہ جو یہ مصری جو تھے، پرانے مصری لوگ جو تھے، وہ جو اپنی جو لاشیں تھیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے ان پر بہت سی خوشبودار اور مسالہ جات چیزیں لگاتے تھے، اس کو حنوط کاری کہتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، اور جو فرعون کی ممیز ہیں ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے وہ پریزرو کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ مصریوں کا ایمان تھا کہ جب ہماری جو روحیں ہیں وہ دوبارہ اسی جسم میں واپس آئیں گی، تو اس لیے وہ اپنے جسموں کو جو ہے نا ممیفیکیشن کرتے تھے، ان کو محفوظ کرتے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اور اس کے بیٹے یوسف یہ جب مصر میں تھے تو ان کی بھی لاشوں کو یہ حنوط کاری، یہ مسالہ جات، یہ خوشبودار چیزیں لگائی گئیں۔ یہاں پر ایک چیز میں بتاؤں کہ ان کا وہ جو خوشبودار چیزیں تھیں وہ انہوں نے ان پر ان کی لاشوں کو لگائیں، لیکن ان کا ایمان وہ مصری ایمان نہیں تھا ان کا، بلکہ چونکہ وہ اس ملک میں پردیس تھے، اس لیے ان کی لاشوں کو بھی محفوظ کرنے کے لیے خوشبودار چیزیں لگائی گئیں۔ اور جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دیس واپس گئے تو انہوں نے جو یوسف کی ہڈیاں تھیں وہ بھی انہوں نے ادھر ہی ملک کنعان میں ہی دفن کی۔ اور جو ہمارا جو کرسچن فیتھ ہے، اس بارے میں اگر ہم بائبل کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کو کیوں انہوں نے خوشبودار چیزیں لگائیں۔ جو یوسف ارمیتیہ کا جو یوسف تھا بہت دولت مند تھا، وہ کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح سے عقیدت اس کو تھی، لیکن یہ عقیدت اس لیول کی نہیں تھی، اس ایمان وہ بھی ایمان کے اس لیول پر نہیں تھا۔
اس لیے یہ اس کی ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کی جو لاش ہے اس کو خوشبودار چیزیں جو ہیں وہ لگانے گئی ہیں عورتیں، یہ ان کی عقیدت کا اظہار ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب لازر کو خدا یسوع مسیح نے زندہ کیا تو اس کی چونکہ لاش کو خوشبودار چیزیں نہیں تھی لگائیں گئی، اس لیے اس کی جو لاش تھی اس سے بدبو آتی تھی، ڈیڈ باڈی سے بدبو آتی تھی۔ اور جو اگر میں کرسچن فیتھ بتانا چاہوں ہمارا ایمان کیا ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اب خوشبودار چیزیں لاشوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے نے عورتوں کو کیا بولا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوشبو چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو مر جاتا ہے اس کے پیچھے وہ دوائیں اور وہ جو بھی ہم رسومات کرتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو یہ جو ہمیں بدن ہے یہ نہیں ملے گا، ہمیں ایک جلالی بدن ملے گا، گلوریفائڈ باڈی ہوگی ہماری۔ سو یہ جو ہمارا کرسچن فیتھ ہے وہ یہی ہے کہ خدا یسوع بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو خاک اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے کے وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم خاک و خاک اور مٹی کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں، اور بعد میں وہ قبر پر وہ اگربتیاں اور خوشبودار چیزیں لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جنازے کے طور پر ایک رسمی طور پر ہم کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک کرسچن فیتھ ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور انہوں نے موت پر فتح پائی ہے۔ کہا کہ موت تیرا ڈنک کہاں ہے؟ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس دن موت کو بھی موت آ گئی تھی، اس دن موت کو بھی موت آ گئی تھی جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں جو ہے آج قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی باڈی کو خوشبو چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسری چیز میں یہاں پر دیکھتا ہوں وہ یہ کہ یہ عورتیں جو ہیں قبر پر جا رہی ہیں، اور عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی جو ہے نا خدا یسوع مسیح کی پہلی گواہ ٹھہری تھی۔ دیکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے وسیلے سے گناہ دنیا میں آیا، لیکن یاد رکھیں کہ عورت ہی کے وسیلے سے نجات بھی دنیا میں آئی۔ دیکھو وہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ میرے اس لیے خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی گواہ تھی وہ بھی عورتیں ہی ٹھہری تھیں۔ اور یہودی لوگ جو ہے نا اکثر دعا کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غیر قوم پیدا نہیں کیا۔ اور تیسری دعا وہ یہ کرتے تھے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، عورتوں کا جو مرتبہ جو رتبہ تھا یہودیوں کے نزدیک وہ بہت کم تر سمجھتے تھے عورتوں کو۔ تو یہاں پر جب خداوند، اور ایک اور بات کہ جب یہ جو یہودی ربی ہوتے تھے وہ عورتوں کو شاگرد نہیں بناتے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو ساتھ ساتھ عورتیں رہتی تھیں، خدا یسوع مسیح نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو شاگرد بنایا۔ اس لیے یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح کی جو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، یہ ایک ہی لائن پر سب کو کھڑا کر دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت، نہ یہودی نہ یونانی، نہ مختوری نہ غیر مختوری۔ اس لیے یہ جو خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ عورتوں کو بھی ان کا ایک مردوں کے برابر رتبہ دیتا ہے۔ اور چیز کہ جو عورتیں تھیں، یہ یہودیوں کے نزدیک یہ عورتیں جو تھیں وہ عدالت میں گواہی نہیں دے سکتی تھیں، لیکن یہاں پر جب عورتیں مسیح خداوند کے زندہ گواہ ٹھہری ہیں اور وہ جا کے شاگردوں کو گواہی دیتی ہیں کہ ہاں وہاں پر وہ یسوع کی لاش نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا جو ہے نا بھاگے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک پطرس رسول جو کہ ابھی ایجڈ ہے کافی، اور یوحنا جو ابھی ینگ ہے، لیکن وہ یوحنا جو ہے وہ پہلے بھاگ کر قبر کے پاس چلا جاتا ہے اور قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جو پطرس ہے وہ ذرا ایجڈ ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لیکن وہ ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ وہ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مسیحیت کا جو سفر ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں مسیحیت کا، تو ہمیں اندر جانا چاہیے، ڈیپ جانا چاہیے، گہرا ہونا چاہیے خدا یسوع مسیح میں، اس کے کلام میں گہرا ہونا چاہیے، ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ اور یہ عورتوں کا جو ہے نا مرتبہ کافی ہے، اور جیسے کہ عورتیں جو ہیں اس وقت مسیح کی زندہ گواہ ٹھہری، تو آج بھی
جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو ہمیں بھی زندہ گواہ بننے کی ضرورت ہے۔ وہ گڈ نیوز دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو وہ ایک دو باتیں ہی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسیح جو مصلوب ہوا تھا اب وہ زندہ ہو گیا ہے۔ وہ گڈ نیوز، یہ گڈ نیوز لے کر جو ہے نا وہ جاتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہی 120 کی جماعت، پھر جو 3000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، انہی سے پھر مسیحیت پھیلی، اور آج مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ سو وہ ایک یہی گڈ نیوز لے کر جاتے تھے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ دیکھیں، اگر مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو وہ ایک جھوٹے استاد کہلاتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے جو دعوے تھے، وعدے تھے، وہ سب جھوٹے ٹھہرتے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جیسا ہی خدا یسوع مسیح نے جیسا جیسا بولا، ویسا ہی وہ جو ہے نا ان کے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یونا نبی کے نشان کے علاوہ تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہمیں دوسری بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ عورتیں جو ہیں مسیح کی زندہ گواہ ٹھہری ہیں، تو ضرور ہے کہ آج ہمیں بھی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ گڈ نیوز ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، وہ رستے میں جو ہے نا ڈسکس کرتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ان کو نہیں پتہ کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے نا 3 بڑی رکاوٹیں تھیں، اور وہ ڈسکس کرتی جا رہی ہیں، ان مسائل کو ڈسکس کرتی جا رہی ہیں کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا۔ وہاں پر جو ہے نا سپاہی بھی ہیں، اور رومی گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ مور بھی لگی ہوئی ہے۔ مسائل کو ڈسکس کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم جو مسیحیت میں جو ہم سفر کرتے جا رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ایمانداروں کا آپس میں ڈسکس کیا جائے۔ دیکھیے، جب ہم ایمان کے ساتھ جاتے ہیں نا، مسیحیت کے سفر کو ایمان کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو خدا جو ہے نا وہ ہمارے آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹاتا جاتا ہے۔ جیسے کہ عورتیں ایمان کے ساتھ جا رہی تھیں، ڈسکس کرتی جا رہی تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبر سے پتھر کو بھی لٹکا دیا، وہ جو سیل ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اور سپاہی بھی بھاگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایمان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں بھی ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آنا ہے، اور دیکھیں کہ کس طرح خدا جو ہے نا ہمارے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا جائے گا۔ اور یہ 3 بڑی جو رکاوٹیں تھیں، اور تینوں ہی ایس سے شروع ہوتی ہیں: سٹون، سولجر اور سیل۔ سٹون کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پتھر تھا، یہ پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو لگانا آسان تھا، ہٹانا مشکل تھا۔ اس کی وجہ اس کی شیپ ہے اس کی، اور جو اس کا پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا 4 سے 6 فٹ جو ہے نا ڈایا میٹر تھا۔ یہ چونکہ پتھر گول تھا، اور اس کا 4 سے 6 فیٹ جو تھا، 4 سے 6 میٹر جو تھا، فیٹ ڈایا میٹر تھا اس کا۔ اور اگر اس کا ویٹ ہم دیکھیں تو 2 ٹن کے نزدیک اس کا ویٹ تھا، 2 ٹن اس پتھر کا۔ اور اس کو جو ہے نا ہٹانے کے لیے 20 آدمی چاہیے تھے۔ اور جو یہودیوں نے یہ بات مشہور کی کہ یسوع مسیح کی لاش کو اس کے جو شاگرد اٹھا کے لے گئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب یہودا اسکریوطی کی خودکشی اس نے کر لی، تو پیچھے 11 شاگرد بچ گئے تھے۔ اور یہ 11 شاگرد کس طرح خدا یسوع مسیح کی لاش کو اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ پتھر کو ہٹانے کے لیے 20 آدمی درکار تھے، پھر وہ 9 آدمی کون سے لاتے جو ان کے لیے وہ پتھر کو ہٹاتا اور وہ خدا یسوع مسیح کی لاش کو چڑھاتے ہیں؟ میرے عزیزو، لیکن ہم دیکھیں کہ کس طرح فرشتے نے آ کر اس پتھر کو لٹکایا۔ کہتے ہیں کہ یہ پتھر اس طرح اڑ کے گیا ہے جیسے کوئی پتا ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح ایک قدرت کے ساتھ جو ہے نا زندہ ہوئے ہیں۔ یہ تھی پتھر کے بارے میں۔ اور جو تیسری ہے وہ سولجر۔ دیکھیں، 4 سپاہیوں کی جو 4 چوکیاں تھیں، یعنی کہ 16 سپاہی جو ہے نا ادھر تعینات کیے گئے خدا یسوع مسیح کی قبر پر۔ اور یہ بھی ایک کہہ لیں کہ بہت مشکل تھا ان عورتوں کے لیے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا ایک ایمان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اور تیسری سیل، کیونکہ رومی گورنمنٹ کی سیل کو جو ہے نا ان ریپ کرنا، ان کو توڑنا سزائے موت کے مطابق تھا۔ لیکن فرشتے کے بادشاہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ فرشتے نے پتھر کے اوپر بیٹھا ہے۔ تو جب میں اس حوالہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ پتھر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، یعنی کہ وہ دیکھیں ان کے سارے اختیارات جو ہے نا ختم کر دیے گئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ ایک فتح یابی کے نشان کو ظاہر کر، ایک فتح یابی کو ظاہر کرتا ہے نا، وہ قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔
اور جو اس میں سے ہمیں ایک اور حوالہ ملتا ہے، جب خدا یسوع مسیح زندہ ہو کر شاگردوں کے درمیان آئے ہیں تو وہاں پر توما نہیں ہے۔ دیکھیں توما کے بارے میں کہا جاتا ہے، توما ایک تجسس رکھنے والا تھا، وہ ایک ریسرچ کرنے والا جو ہے نا شخص تھا، اور ایک دلیر شخص تھا۔ اور ہو سکتا ہے، کچھ محققین کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ خدا یسوع مسیح کی لاش چوری ہو گئی ہے، تو کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ توما جو تھا یہ بازاروں میں مارکیٹوں میں گھوم رہا تھا کہ واقعی تحقیق کرنے لگ گیا کہ واقعی خدا یسوع مسیح کی لاش چوری ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ جو ہے نا شاگردوں کے درمیان نہیں تھے۔ اور فرشتے، اور یہاں پر ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ متی اور مرکز میں جو ہے نا وہ ایک فرشتے کا ذکر ہے، اور لوکا اور یوحنا کی انجیل میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا، دیکھیں جب ایک آتا ہے تبھی اس کے بعد دوسرا آتا ہے، یعنی کہ یہاں پر اگر ایک فرشتے کا ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں دوسرا فرشتہ بھی آیا ہو، تو یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا میرے عزیزو۔ تو یہ تھی آج کے دن ایسٹر کے لیے جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے، اور اس میں ہم ہسٹوریکل چیزوں کو بھی دیکھا ہے، بیبلیکل پرسپیکٹو سے دیکھا ہے، اور کرسچن فیتھ کے پرسپیکٹو سے دیکھا ہے۔ تو لاسٹ پر میرے عزیزو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ آج ہم جو خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن منا رہے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہمیں بھی اس گڈ نیوز کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جانا ہے۔ خدا اس پیغام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔